بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی شخص نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آپ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، اللہ کے کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، اور تقدیر اچھی ہے بری ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ تو حضرت جبرائیل تھے وہ سوال کرنے والے۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ایمان، اسلام، احسان، قیامت سمجھائیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو ایمان یعنی انسان کے اعمال کا وزن اور حیثیت تب ہوگی جب ایمان پختہ ہو۔ ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ ہی کا محتاج سمجھیں۔ کوئی دنیا کے اندر نفع یا نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا۔ کتنی بھی کوشش کرو نفع حاصل کرنے کی، مقدر میں لکھا نہیں ہوگا، نہیں ملے گا۔ کتنا بھی لوگ آپ کو نقصان دینا چاہیں، مقدر میں لکھا نہیں ہوگا، نہیں دے سکتے۔ اسی کا نام ہے ایمان۔ اگر یہ بات انسان کے دل میں واقعی پختہ ہو جائے نا، تو وہ کسی سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ ہی کو سمجھے گا۔ بھائی کتنی بڑی پریشانی ہو گئی، خیر اللہ خیر کرے گا، یہ اللہ خیر کرے گا، یہ ایسا پیارا جملہ ہے نا، انسان کے سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ پر کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، اپنے اوپر ڈالتے ہو نا، پھر بیماریاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ تو ایمان اللہ کی ذات میں پختہ ہو۔ پھر ملائکوں پر ایمان یہ ہے کہ ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو حدیثوں میں، قرآن میں ملائکوں کی ڈیوٹیاں لکھی ہیں، بتلائی ہیں، ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ذکر و اذکار کی وجہ سے ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بادلوں کو چلاتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں، بارشوں کا انتظام سنبھالتے ہیں، رزق روزی کا انتظام پہنچاتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہماری عقل میں بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم مانتے ہیں۔ اسی کو نام ہے ملائکوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان مانا اس ہمارا نبی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے والے نبی، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کی بے قدری نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، اور جن نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے وہ بھی برحق، جن کے نام نہیں لیے وہ بھی برحق۔ ہم کسی بھی نبی کے شان میں بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ ہے نبیوں پر ایمان۔ اور پھر کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سچا ہے، کسی لفظ میں ہم شک شبہ نہیں کرتے۔ پہلے والی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن اس میں لوگوں نے تحریف کی ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بتلایا ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں لوگوں نے تحریف کی ہے۔ قرآن میں کسی نے تحریف نہ کی ہے، نہ کر سکتا ہے۔ یہ ایمان، یہ ہے کتابوں پر ایمان۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر ایمان۔ قیامت یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ذرہ ذرہ جو کچھ بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، جیسے دنیا کے کیمروں کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہر چیز کا صلہ بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کا برا بدلہ یہ دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت پر ایمان۔ اگر کسی کے دل میں یہ ایمان نہیں تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اور تقدیر بھی اسی طرح سے ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح سے کرنے والا نہیں۔ تو اسی کا نام ہے کیا؟ تقدیر پر ایمان۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت عظمت والے لوگ نبی ہوتے ہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی عزت والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے تصور کیا، سوچا کہ فلاں کوئی بندہ نبی پاک کے برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی نبی کے بارے میں بولا کہ وہ نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، تو بھی یہ بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کل خصوصاً یہ یہودی سازشوں کے تحت یہ ظالم، اللہ کی کروڑیں لعنتیں ہوں ان ظالم خبیث پلیت لوگوں پر، جو پی ٹی آئی والے زمان پارک میں روزانہ کر رہے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک اللہ کی لعنت و ان ظالموں کے زبان میں کیڑے پڑے، ماننے والوں کو بھی تو کرنے والوں کو بھی۔ ایک ان کے بڑے لوگوں کے سامنے ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے عزت عظمت والے وہ ماں باپ ہیں، آمنہ بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ جن کا بیٹا محمد پیدا ہوا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ معاف فرمائے، اس خبیث شیطان بچہ کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے پھر سب سے زیادہ عزت عظمت والا اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم ہے، جس کا بیٹا عمران خان ہوا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی نبیوں کی توہین اور گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کافروں پر، مسلمان جو اصل میں کافر ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان ظالموں کے دلوں پر ایسا کالا منہ ہو گیا ہے، ایسی مہر لگ گئی ہے، ان خبیثوں کو ایسی شرارتیں بھی نظر نہیں آتی، اور بولتے ہیں پھر بھی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہو۔ اللہ کی لعنت ہو تمہارے ایسی ذہنیت پر یار، جو نبی پاک کا کھلم کھلا گستاخ ہو۔ قادیانی خبیث نے اتنی گستاخیاں نہیں کی جتنی یہ ظالم کر رہا ہے۔ اور ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس اسلام کو بگاڑ رہے ہیں؟ اور لعنت ان لوگوں کو جو بولتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں۔ تو کافر کو، کفر کو اچھا سمجھنے والا مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یا اس کے برابر کسی کو کوئی بندہ شان دیتا ہے، برابر سمجھتا ہے، تو یہ مرتد کافر ہے، اور قادیانوں سے زیادہ زندیق اور گندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلام کے دشمنوں کو، نبیوں کے، ان انبیاء کرام کے گستاخوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ مسلمانوں کو کچھ اللہ تعالیٰ شرم، غیرت، حیا نصیب فرمائے کہ ایسے کفر کو کفر سمجھ کر کے دور بھاگیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔